طالبان کی فتح نے ٹی ٹی پی کو ایک نئی زندگی دی، کیونکہ اب انہیں افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں، تربیتی کیمپس، ہتھیار اور رکوب ملنے لگی۔ اس میں احمد مسعود ہیں جو کہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، جو کہ افغان کے مشہور مزاحمتی رہنما ہیں اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ NRF کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے بیان دیا اور اس میں واضح انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان پر حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو کہ بتانا یہاں پر بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کے طالبان ہیں، افغان طالبان، یہ وہ طالبان نہیں ہیں، یہ وہ مجاہدین نہیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان نے مل کر روس کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ افغان طالبان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، ان کے اندر فیکشنز ہیں جو کہ اب ان کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں وہ سامنے دکھائی دینے لگ گئی ہیں، اور طالبان وچ کین ٹرانسفارم افغانستان، جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جی ڈی پی کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہے، بے روزگاری ہے، بچیاں وہاں پر پڑھ نہیں رہی، نہ ہسپتال ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ کوئی ترقی ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے۔ دس از سم تھنگ وچ افغانستان کین ٹیک ایڈوانٹیج آف، لیکن دے آر چوزنگ اے ویری رانگ پاتھ۔ وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئک بک، کوئک منی مل جائے، اور جو ان کی صدیوں پرانی پاکستان کے ساتھ صدیوں پرانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کہانی انہوں نے آج سے 150 سال پہلے شروع کر دی تھی، اور پاکستان کے بننے سے 1 سال پہلے ہی انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ 1946 میں ڈیورنڈ لائن کی کہانی شروع کر دی تھی۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان ایک ایسا تنازع شروع ہو گیا ہے گزشتہ کچھ ہفتوں میں جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مصالحتی کی کوششیں جتنی بھی کی گئی ہیں وہ اب تک ناکام رہی ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ اس کے محرکات تو جو ہیں ان پہ بات کی ہی جائے، لیکن اس کی تاریخ کا بھی ایک جائزہ لے لیا جائے کہ آخر یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے۔ اس کے ہر پہلو کو گہرائی سے ایک دفعہ دیکھ لیا جائے، اس کو کور کیا جائے، تاریخ کیا ہے، حقائق کیا ہے، اعداد و شمار کیا ہیں، اور پھر آخر میں اس کا ایک تجزیہ کر لیا جائے، اور تاکہ ایک غیر جانبدار تصویر ہمارے سامنے آ سکے کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب، کیونکہ یہ معاملہ کچھ حساس ہے، تفصیل طلب ہے، تو کوشش میں یہ کروں گا کہ بڑے پریگمیٹک طریقے سے جتنا ہو سکے ان بائس طریقے سے آپ کو یہ کہانی سنا سکوں۔ اگر پاکستان کی نظر سے دیکھیں تو جہاں ہمیشہ امن اور بھائی چارے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ دوسرے فریق کی جانب سے اس کی جو پالیسیاں ہیں وہ دشمنی پر مبنی رہی ہیں۔ ابتدائی حقائق کیا ہیں، آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے یہ ہے کہ بنیادی بات ایک آپ کو واضح کر دی جائے کہ پاک افغان سرحد جو ہے، جسے ڈیورنڈ لائن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ افغانستان کی واحد سرحد نہیں ہے جو نوآبادیاتی دور کی پیداوار ہو، اور اسے مسترد کرنے کی جو کہ بنیاد بنایا جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واحد ایسی ان کی سرحد ہے جو نوآبادیاتی دور کی ڈیسیژن ہوا ہوا ہے جس پہ افغانستان کی جو شمالی سرحدیں ہیں، یعنی تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ بھی 19ویں صدی کے آخر میں خاص طور پر 1880 اور 1890 کی دہائیوں میں برطانوی سلطنت اور روسی سلطنت کی گریٹ گیم کے دوران طے ہوئی تھیں۔ ان اینگلو رشین باؤنڈری کمیشنز نے دریائے آمو کی بنیاد پر سرحدیں کھینچی تھی، جس سے تاجک خاندان تاجکستان میں اور بدخشاں کے درمیان، ازبکستان اور شمالی افغانستان کے درمیان، اور ترکمانستان اور ہرات کے علاقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تقسیم بالکل ڈیورنڈ لائن جیسی تھی، جہاں پشتون قبائل جیسے یوسف زئی، آفریدی، محسود اور وزیری پاکستان کے خیبر پختونخوا، فاٹا جو کہ اب ضم شدہ قبائلی علاقے ہیں، اور افغانستان کے جو کندوز، ننگرہار اور پکتیا میں یہاں پر بٹ گئے تھے۔ لیکن ان شمالی سرحدوں پر افغانستان کا کوئی ہمیں مستقل یا شدید تنازع دکھائی نہیں دیتا کہ جو نسلی گروہوں، تاجکوں، ازبکوں، ترکمنوں نے سوویت دور کی سختیوں کے باوجود ہم آہنگی، تجارت جیسے
جو شاہراہ ریشم ہے، اس کے علاوہ ثقافتی تبادلے ہیں، مشترکہ ریاست سازی ہے، تاجکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دستلک پات ہے، برج ہے، اس جیسے منصوبے وہ تجارت کو بڑھانے میں کام دیتے ہیں، نہ کہ شکایات۔ سوویت یونین کی تقسیم کے بعد بھی یہ سرحدیں مستحکم رہیں، کیونکہ ان گروہوں نے ریاست کی کثیر النسلی شناخت کو قبول کیا۔ اس کے برعکس ڈیورنڈ لائن کو افغان حکمرانوں اور پشتون قوم پرستوں نے سیاسی ہتھیار بنا رکھا ہے، جو افغانستان کی اندرونی کثیر النسلی ساخت جیسے کہ پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمن، بلوچ، اس سب کو غالباً کمزور سا کر دیتا ہے۔ پشتونیت کی جو فوقیت سے ملک کی کمزوری بڑھ رہی ہے، جس کا حالیہ جو ایک فیکشنل تقسیم ہمیں دکھائی دیتی ہے طالبان کے اندر، آگے جا کے اس کی بھی بات کریں گے، اس سے بھی یہ چیز عیاں ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی غور طلب ہے کہ تقسیم صرف پشتونوں تک محدود نہیں ہے۔ بر صغیر کی 1947 کی جب تقسیم ہوئی، جب آزادی ہوئی، تو اس نے بلوچ قوم کو پاکستان، افغانستان اور ایران میں، پنجابیوں کو پاکستان اور بھارت میں، سندھیوں کو پاکستان اور بھارت میں، بنگالیوں کو اسی طرح، جو کہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اس میں جو اب بنگلہ دیش ہے اس کو، اور بھارت کے جو مغربی بنگال ہے اس دونوں کے درمیان تقسیم کیا۔ پاکستان نے ان کو قبول کر کے وفاقی نظام قائم کیا، جہاں صوبائی اسمبلیاں، زبانوں کی آزادی اور وسائل کی تقسیم سے اتحاد برقرار ہے۔ بلوچستان میں بلوچ اور پشتون، سندھ میں سندھی اور مہاجر اور کچھ بلوچ بھی، پنجاب میں پنجابی، سرائکی اور کچھ بلوچ بھی، سب مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن افغانستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ پاکستان مخالف پالیسی اپنائی ہے، پشتونستان کا نعرہ لگایا ہے، جو پاکستان کے شمال مغربی صوبوں پر دعویٰ ہے، اور دیگر سرحدیں انہوں نے قبول کر لی ہیں جو ان کی شمال کی جانب ہیں۔ یہ جو سلیکٹو قوم پرستی ہے، یہ شمالی سرحدیں تسلیم اور صرف ڈیورنڈ لائن مسترد۔ پاکستان نے جو ہمسائے ہونے کا، ایک اچھا ہمسایہ ہونے کی پوری کوشش کی، تجارت کی کوشش کی، بالکل ویسی ہی جیسے واگا کے اوپر کوشش کی تھی، سرحدیں کھولی، چمن کا کراسنگ ہے، اس طرح کی اور کراسنگز بنائی گئیں، جبکہ افغانستان نے اس کا جواب صرف اور صرف دشمنی میں دیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہ بہت عام ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں، اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا سن 1893 میں، یہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں، اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پر بھی بات کر لی جائے۔ ڈیورنڈ لائن کیا ہے؟ ڈیورنڈ لائن دراصل ایک لکیر ہے جو پاکستان اور افغانستان، یا اس وقت کے ہندوستان، یا جو برطانوی راج کا ہندوستان تھا اس کے، اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کا تعین کرتی ہے۔ اور یہ ایک کمیشن تھا جس نے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا، اور یہ 12 نومبر 1893 کو کابل میں اس پہ دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ امیر عبد الرحمن خان، جو 1880 سے 1901 تک افغانستان کے امیر تھے، اور ملک کو انہوں نے اس وقت متحد کیا، اس میں ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن تھا۔ اور ان کے علاوہ سر ہنری مورٹیمر ڈیورنٹ، جو کہ برطانوی ہندوستان کے فارن سیکرٹری تھے، ان کے درمیان یہ طے پایا تھا، اور اس وقت بر صغیر برطانوی راج کے زیر اثر تھا، اور افغانستان روس کی وسطی ایشیائی توسیع اور برطانیہ کی ہندوستانی سلطنت کے درمیان ایک بفر سٹیٹ تھا۔ گریٹ گیم میں برطانیہ روس کی جنوبی پیش قدمی روکنا چاہتا تھا، جو تاجکستان اور افغانستان سے ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ معاہدے کی پریامبل یہ تھا کہ افغانستان کی مشرقی اور جنوبی سرحدوں پر تنازع حل ہو، جو روس اور برطانیہ کی مداخلت سے پیدا ہوا تھا۔ سر ہنری ڈیورنٹ کی سربراہی میں ایک جوائنٹ کمیشن بنا، جو واخان کوریڈور، جو چین اور تاجکستان کو الگ کرتا ہے، سے لے کر بلوچستان اور ایران کی سرحد تک لائن طے کرے گا۔ معاہدے کی شکوں میں واضح ہے کہ امیر عبد الرحمن نے ہندو کش پہاڑیوں سے ہٹ جا کے ادھر سے لے کر گوادر تک کے علاقوں پر دعوے ترک کر دیے تھے، جو اب پاکستان میں شامل ہیں، پاکستان کا حصہ ہے، جیسے خیبر پاس تھا، باجوڑ تھا، وزیرستان تھا، سوابی تھا، مردان تھا، بنو تھا اور کوہاٹ۔ کمیشن آزادانہ کام کرے گا، برطانوی ہندوستان اور افغان حکومتیں دونوں کی مداخلت نہیں ہوگی،
خاص طور پر دیر، باجوڑ، چترال، سوات اور محمد جیسے پہاڑی اور قبائلی علاقوں میں، جہاں قبائلی دونوں طرف آباد تھے۔ اب ایک کلیدی شک یہ بھی تھی کہ امیر کے تعاون اور اچھے سلوک کے صلے میں ان کی سالانہ سبسڈی یعنی امداد 12 لاکھ روپے سے بڑھا کر 18 لاکھ روپے کر دی جائے گی، جو آج کی کرنسی میں غالباً اربوں میں اس کی مالیت بنتی ہے، اس کے برابر ہے۔ یہ معاہدہ 12 نومبر کو سائن ہوا اور امیر نے اس کی منظوری دی۔ اگلے روز 13 نومبر کو کابل کے دربار میں 400 سے زیادہ افغان بزرگ، عمائدین، ایک جرگہ ممبرز جو تھے، ایک لویا جرگہ وہاں پر کنوین کیا گیا، جس میں فوجی افسران بھی تھے اور پھر اس کے علاوہ برطانوی ٹیم بھی موجود تھی۔ اور سب سے پہلے تو باہمی تعریفیں ہوئیں، امیر نے برطانویوں کو دوست کہا اور ڈیورنڈ نے افغانستان کی خود مختاری تسلیم کی اور امیر کی نے یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کی توثیق کی، اور 14 نومبر سے کمیشن فیلڈ میں کام کرنا اس نے شروع کر دیا۔ لائن تقریباً 2640 کلومیٹر لمبی ہے، جو ہندو کش کی چوٹیوں، درہ ہنگو، کوہاٹ کی پہاڑیوں اور بلوچستان کی ریتی سرحدوں سے گزر۔ یہ جغرافیائی طور پر منطقی تھی کیونکہ یہ قدرتی رکاوٹوں پر مبنی ہے۔ امیر عبد الرحمن 1 اکتوبر 1901 تک زندہ رہے اور ان کے دور میں لائن پر کوئی بڑا تنازع نہ ہوا۔ یہ لائن نہ صرف جغرافیائی بلکہ افغان ریاست کی خود مختاری کی ضمانت بھی بنی، کیونکہ برطانیہ نے روس کی توسیع روکی اور افغانستان کو تسلیم کیا۔ معاہدے کی اصل دستاویز جو برطانوی آرکائیوز میں محفوظ ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ امیر نے رضامندی سے مشرقی دعوے ترک کر دیے تھے، یعنی کہ جو ڈیورنڈ لائن کے اس طرف کے جو بھی ان کے دعوے تھے انہوں نے اس کو ترک کر دیا تھا، اور ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی، انہوں نے خود اس کو تسلیم کیا تھا، بلکہ اس میں باہمی فائدہ تھا، ایک میوچل دونوں کا انٹرسٹ تھا۔ افغانستان کو پیسہ اور تحفظ مل رہا تھا، برطانیہ کو ایک بفر زون مل رہا تھا۔ یہ لائن پاکستان کو وراثت میں ملی، جیسے 1947 کی تقسیم میں دیگر سرحدیں ملی۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہانی شروع کیسے ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی سمپل کہانی نہیں ہے، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں آگے چل کر کیا ہوا۔ آئیے ذرا ارتقا دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے چل کے کیسے ہوا۔ ڈیورنڈ لائن کی ترقی کئی مراحل سے گزری جو افغان حکمرانوں کی سیاسی چالوں سے جڑی ہوئی ہے۔ امیر عبد الرحمن کی 1901 میں وفات کے بعد ان کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان 1901 سے 1919 تک برسر اقتدار رہے۔ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے پہلی بار ڈیورنڈ لائن پر تنازع اٹھا دیا، جو بنیادی طور پر مالی امداد کی اس کو بڑھانے اور سرحدی علاقوں جیسے چترال اور دیر پر انہوں نے سوال اٹھایا، لیکن بنیادی مقصد یہ تھا کہ جناب جو آپ مجھے دے رہے ہیں پیسے یہ تھوڑے ہیں، آپ ہماری امداد بڑھائیں۔ تو برطانوی جو تھے انہوں نے مذاکرات کیے اور مزید امداد دے کر انہیں منا لیا، اور تنازع 1905 تک ختم ہو گیا۔ پھر حبیب اللہ کے بیٹے غازی امان اللہ خان جو 1919 سے 1929 تک برسر اقتدار آئے، تو انہوں نے 1919 میں تھرڈ اینگلو افغان وار شروع کر دی، یعنی کہ تیسری انگریز افغان جنگ شروع کر دی، جس میں ڈیورنڈ لائن کی خلاف ورزی کی کوشش کی گئی۔ افغان فوج نے برطانوی ہندوستان کے سرحدی علاقوں قندھار، جلال آباد اور پشاور کی طرف پیش قدمی کی، لیکن برطانوی فضائی طاقت یعنی کہ رائل ایئر فورس نے کابل، قندھار اور جلال آباد پر بمباری کی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آج سے 106-7 سال پہلے بھی یہ کہانی دہرائی جا چکی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں 8 اگست سن 1919 کا راول پنڈی معاہدہ ہوا، جس سے افغانستان کو مکمل آزادی ملی، خارجہ پالیسی سمیت۔ اور لیکن در حقیقت ہوتا یہی تھا کہ جو برطانوی راج کی فورن پالیسی تھی، وہی پالیسی کوشش کی جاتی تھی کہ افغانستان بھی ٹو کرے، لیکن کہنے کو ان کی خارجہ پالیسی سمیت ان کو کہا گیا کہ جناب آپ آزاد ہیں۔ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ آزاد افغانستان کی تسلیم شدہ سرحد بن گئی، اور اس وقت تک افغانستان کی شمالی سرحدیں بھی روسی معاہدوں جو کہ 1895 سے طے ہو چکے تھے، اس وقت تک وہ بھی ڈیفائن ہو چکی تھیں، جو اب بھی انہیں قابل قبول ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 1919 سے 1946 تک
جب پاکستانی تحریک جو ہے، پاکستان کی تحریک قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے عروج پر تھی اور بالکل پاکستان بننے کے قریب تھا اور پاکستان کا نعرہ لگ چکا تھا، تب تک ڈیورنڈ لائن کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی. افغانستان اور پاکستان یا برطانوی راج دونوں طرف سے کوئی بات نہیں، اور افغانوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی 1946 آتا ہے تو امان اللہ سے لے کر ہاشم خان تک، یہ پہلے تو کوئی لوگ نہیں بولے، خاموش رہے اور لائن کو تسلیم کرتے رہے. لیکن 1946 جب آیا تو اس وقت یہ کہانی جو ہے یہ شدت اختیار کرتی ہے. اس کے اوپر پھر سے سوالات اٹھنے شروع ہوتے ہیں، اور 20 جون سن 1946 کو افغان وزیر اعظم سردار ہاشم خان نے شمالی اور مشرقی سرحدوں کا مسئلہ اٹھا دیا اور کہا جناب کہ پشتونستان کی کہانی ہے اور یہ اس سے جڑا ہوا ہے، ایک ایسا علاقہ جو پاکستان کا حصہ تھا. اور پھر 30 جون سن 1947 کو افغان سفیر جو عبدالحکیم عزیز ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مخالفت میں ووٹ بھی دے دیا اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اچھا، اب یہاں پر ایک کہانی اور بھی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ باچا خان اور ان کی خدائی خدمتگار تحریک اور جو سرحدی گاندھی تھے، جب ریفرینڈم ہو رہا تھا کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو 2 آپشنز دی گئی تھی کہ یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیے یا ہندوستان کے ساتھ چلے جائیے. تب باچا خان نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم علیحدہ پشتونستان کیوں نہیں بنا سکتے، جس پہ کہ نہ کانگریس نے ان کا ساتھ دیا نہ مسلم لیگ نے، اور وہ سب سے خفا ہو گئے اور انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ریفرینڈم ہوا اور سرحد نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا، مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دے دیا، اور اس طریقے سے سرحد پاکستان کا حصہ بن گیا. اس کے بعد ایک بنو ریزولوشن ہوئی، اور بنو ریزولوشن جو ہے اس میں پشتونستان کی بات کی گئی. تو یہ سب کچھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. اس کے بعد ہی ان کو بھی خیال آیا کہ جناب یہ تو کہانی صحیح نہیں جا رہی، ہمیں پشتونستان کی بات کرنی چاہیے، اور ڈیورنڈ لائن کا کیڑا جو ہے وہ افغانستان کو بھی کاٹنا شروع ہو گیا. بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ظاہر شاہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سے پہلے انہوں نے تسلیم بھی نہیں کیا پاکستان کو، گو کہ بعد میں انہوں نے مہینے ڈیڑھ کے بعد تسلیم کر لیا کہ مرتے کیا نہ کرتے. لیکن جو ایک نفرت کا، جو ایک ڈسکارڈ کا ایک بیج تھا، وہ اسی وقت بو دیا گیا جیسے ہی پاکستان پیدا ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی. پھر ظاہر شاہ 1933 سے 1973 کے دور میں 1950 اور 60 کی دہائیوں میں اس لائن کو پروپیگنڈا کا ہتھیار بنایا گیا. افغان ریڈیو جو ہے یہ پشتونستان ریڈیو سے اس سے پاکستان مخالف نشریات کرتا رہا. افغان معیشت حالانکہ کمزور تھی، جی ڈی پی آج کی طرح بہت کم تھا، فوج بہت تھوڑی تھی، قلیل تھی، کمزور تھی، اندرونی بغاوتیں تھیں جیسے ہزارہ اور تاجک علاقوں میں، اور یہ معاملات انہوں نے کرتے رہے پاکستان کے خلاف. یہ سارا نفرت انگیز کام میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اور بھی انہوں نے کیا کیا کیا. پھر اس کے بعد سردار محمد داؤد خان کے 1973 کا انقلاب آ گیا، اور اس کے بعد یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو انہوں نے بہت ہی شدت کے ساتھ چیلنج کیا. پاکستان نے سفارتی طور پر اس کو برداشت کیا اور جنگی حالات نہیں بننے دیے، اور یہ رویہ ان کا سیاسی تھا. انہوں نے کوشش کی کہ کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے اور سفارتی سطح پر معاملات کو حل کیا جائے. لیکن معاملہ کچھ یوں تھا کہ دوسری طرف سے معاملے کو پورے طریقے سے سیاسی رنگ دیا جا رہا تھا، کیونکہ نہ تو یہ تاریخی تھا، شمالی سرحد قبول تھی، اور ڈیورنڈ لائن ان کو لگ رہا تھا کہ یہ استعماری ہے اور یہ ان کو بوجھ دکھائی دے رہی تھی. اچھا، پاکستان دیکھ لیتے ہیں جناب. جو پاکستان کی جو تخلیق ہے اس کے بعد افغان مخالفت کس کس رنگ میں ہوئی، کس کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا پاکستان مخالفوں کو. پاکستان 14 اگست 1947 کو اس کی تخلیق ہوتی ہے، مارز وجود میں آتا ہے. اس کے فوراً بعد افغان حکمرانوں نے کھلے عام مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیا. افغان بادشاہ ظاہر شاہ اور وزیر اعظم ہاشم خان نے پشتونستان کا نعرہ لگایا، جو خیبر پختونخوا یعنی کہ سابقہ صوبہ سرحد NWFP، اس کے وزیرستان، باجوڑ اور بلوچستان کے جنوبی پشتون علاقوں پر دعویٰ کرتے تھے. 1947-48 میں سرحد پر گولہ باری اور چھاپے مارے گئے، بالکل جیسے ابھی کیا جا رہا ہے. افغان فورسز نے پاکستان کی جو چوکیاں ہیں ان پر حملے کیے. 1950 کی دہائی میں 1950 اور 52 میں سرحدی جھڑپیں ان میں شدت آ گئی، بڑھ گئی، جہاں افغان ملیشیا نے پشاور اور کوہاٹ کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی. سب سے بڑا واقعہ 1961 کا باجوڑ حملہ تھا، جو کہ ستمبر 1960 سے ستمبر 1961 تک جاری رہا. افغان فوج نے 15,000 سے زائد فوجیوں، روسی ہتھیاروں
اور طیاروں کے ساتھ باجوڑ محمد اور خیبر ایجنسی پر حملہ کیا اور انہوں نے مسکینانی، سنگ پورہ اور محمد کی چوکیوں پر قبضے کی کوشش کی۔ مقصد کیا تھا؟ پشتونستان آزاد کرانا ہے، پاکستان کو تکلیف دینی ہے، پاکستان کو توڑنا ہے۔ پاک فوج نے بہت بہادری سے لڑے، فرنٹیئر کور نے اور قبائلی علاقوں نے شدید لڑائی لڑی اور افغانیوں کو واپس دھکیل دیا۔ نتائج کیا ہوئے جی؟ سینکڑوں شہادتیں ہوئیں، سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے، لیکن پاکستان نے پھر بھی بھرپور جنگ نہیں کی، بہت ہی ریسٹرینٹ شو کیا۔ اس کے بعد 1960 کی دہائی میں بھی سرحدی گولہ باری جاری رہی اور اس کو انہوں نے بند نہیں کیا۔ معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کو پناہ دی، انہیں ہتھیار فراہم کیے، ان کو تربیت دی۔ جو بھی پاکستان کا مخالف بنا، افغان حکمرانوں نے اسے خوش آمدید کہا، ان کے وہاں پر کیمپ قائم کیے۔ اس کا آغاز سن 1948 میں ہوتا ہے جی، جب عبد الکریم بلوچ جو کہ خان آف کلات کے بھائی تھے، سب سے پہلے انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور ان کو افغانستان نے دونوں ہاتھوں سے، دونوں باہوں سے گلے لگایا اور ان کو کہا جناب جی آئیں، آئیں بیٹھیں بخیر راغلے، اور ان کو وہاں پر ان کے کیمپس بنائے۔ ہزاروں بلوچ باغیوں کو افغان فوج نے سپورٹ دی، ان کو ٹرین کیا اور وہاں سے وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہے۔ پھر 1960 کی دہائی میں شیر محمد مری نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کی اور ان جیسے بلوچ لیڈرز کو افغانستان، وہ بھی جا کے افغانستان پہنچ گئے۔ گریٹر بلوچستان جو ہے موومنٹ، اس کے لیے وہاں پر کیمپس قائم کیے گئے۔ بلوچستان کو پاکستان، افغانستان اور ایران سے الگ کرنے کا ایک خواب تھا، وہ دیکھتے تھے۔ اور 1970 کی دہائی میں پشتونستان تحریک، گریٹر بلوچستان، ایون جو سندھو دیش کی موومنٹس تھیں، اس کے رہنما بھی افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہیں پر ان کے کیمپس تھے، وہیں پر ان کو پیسہ ملتا تھا، وہیں پر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، وہیں پر ان کو ہتھیار فراہم کیے جاتے تھے۔ آپ خود سوچ لیجئے۔ پھر صوفی جمعہ خان 1948 کے راکا باغ واقعہ میں جو کہ بلوچ بغاوت تھی، اس کے بھاگے، وہ بھی کابل میں جا کر بیٹھ کر پلاننگ کرتے رہے۔ راجہ انور تھے، وہ وہاں پر جا کے کرتے رہے۔ پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد الذوالفقار تنظیم بنا دی گئی جی۔ الذوالفقار کہاں گئی؟ اب آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتا دوں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی جو صاحبزادی ہیں فاطمہ بھٹو، ان کی پیدائش بھی کابل میں ہے۔ جو ان کے بھائی تھے، ان کی بیگم جو تھیں وہ بھی افغان تھیں۔ تو ان لوگوں نے بھی افغانستان میں اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا۔ پھر آصف بٹ 1981 میں وہ روسی SA-7 میزائل لے کر آئے، ضیاء الحق پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرتے رہے۔ وہ پلاننگ کہاں ہوئی؟ بعد میں ان کو پھانسی ہو گئی تھی۔ وہ بھی ہتھیار بھی وہیں سے ملے، افغانستان سے بغاوت بھی وہاں سے ہوئی۔ کسی آئیڈیالوجی کو دیکھ لیں، ان کا کسی آئیڈیالوجی سے لینا دینا نہیں تھا، صرف پوچھتے تھے پاکستان کی ریاست کے مخالف ہو، پاکستان کی ریاست کے دشمن ہو، آؤ ہم تمہیں جگہ دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں، آؤ ہماری زمین استعمال کرو، یہاں پر ٹریننگ کرو، ہم تمہیں کیمپس کھول کے دیتے ہیں، ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں۔ This is what has been happening for the past 150 years۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر جناب جتنے یہ آپریشن میں نے آپ کو بتایا، پھر 1980 کی دہائی میں الذوالفقار، میں نے آپ کو بتایا، یہ بے نظیر بھٹو اور ان کے جو خاندان ہے پیپلز پارٹی کی، ان کی ملیشیا کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، انہوں نے افغانستان کی مدد سے PIA کی فلائٹ 326 ہائی جیک کی، جو 13 دن تک یہ ہائی جیکنگ چلی۔ کراچی سے لے کر ان کو کابل لے کے گئے۔ ہائی جیکرز نے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور افغان حکومت نے انہیں پناہ دی۔ اب یہ سارا پس منظر آپ دیکھ لیں اور پھر اب آج کی تاریخ آ جاتی ہے۔ آج کی تاریخ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پچھلی 2 دہائیاں دیکھ لیجئے۔ TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، جسے کہ فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے، یہ 2007 سے فعال ہے اور تب سے پاک فوج ان کے ساتھ نبرد آزما ہے، ان سے لڑ رہی ہے۔ ان کو کیا کیا مظالم ہیں جو انہوں نے نہیں ڈھائے۔ ہزاروں پاکستانی انہوں نے شہید کیے ہیں، ان کو کنٹرول کر لیا گیا۔ لیکن 2021 کے بعد افغانستان میں ہزاروں ارکان انہوں نے بھرتی کیے، ان کی تربیت کی اور یہ وہاں سے پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں۔ افغان حکمرانوں نے بلوچ جیسے کہ BLA سندھ، جیسے کہ وہ GA سندھ جو تحریک تھی، پشتون، کشمیر، ہر جگہ پر انہوں نے ان کی مدد کی ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اب اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے بیچ میں انوالو رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنے کی کوشش میں افغانستان نے
ہر ممکن ساتھ دیا ہے، اور ہر ایک اتنی چھوٹی سی بھی جو کوشش ہوئی ہے، افغانیوں نے ان کو گلے لگایا کہ اگر تم پاکستانی ریاست کے خلاف ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 1970 میں بھارت کے ساتھ انہوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا، گریٹر بلوچستان موومنٹ کی فنڈنگ کی۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ یہ افغان حکمرانوں کی پالیسیاں تھیں، افغان عوام کی نہیں تھیں۔ عوام پاکستان میں رہے بھی، یہاں پر اپنا کاروبار بھی کرتے رہے، مزدوریاں بھی کرتے رہے، یہاں پر تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، شادیاں بھی کرتے رہے۔ یہ ایک تاثر بہرحال پایا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس سب کے برعکس ہمیشہ صبر سے کام لیا، ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی، جبکہ افغانستان نے ہمیشہ دشمنی بڑھانے کی بات کی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ جب روس اور امریکہ جیسی سپر پاورز افغانستان پر حملہ آور ہوتی ہیں تو اس تمام دشمنی کے باوجود جو گزشتہ 60 70 80 سال سے پاکستان کے ساتھ کی جا رہی تھی، پاکستان نے افغانستان کی بے لوث مدد کی۔ 1979 میں سوویت یونین کے حملے جو کہ دسمبر 1979 میں ہوا، اس کے خلاف پاکستان نے افغان مجاہدین کی ان کو بیک کیا۔ ISI، CIA، سعودی عربیہ نے مل کر اربوں ڈالر کی امداد کی، سٹنگر میزائلز، ہتھیار، تربیت، پلاننگ، انٹیلیجنس شیئرنگ۔ پشاور، کوئٹہ اور راولپنڈی میں کیمپس بنے جہاں 80,000 سے زائد مجاہدین کو تربیت دی گئی۔ پاکستان سے 40,000 سے زیادہ پاکستانی رضاکار بھی شاید اس جہاد میں شریک ہوئے۔ سرحدیں کھول دی گئیں۔ 1979 سے 1989 تک 2.9 ملین افغان مہاجرین پاکستان آئے، جو کل 4 ملین تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ پاکستان نے ان کو 300 سے زیادہ کیمپس میں وہاں پر رہائش دی، تعلیم دی، مدارس میں اور سکول میں، ہسپتال، نوکریاں دیں، اربوں روپے اس پر خرچ کیے۔ UNHCR کے علاوہ یہ خرچ ہوا۔ مجاہدین کو پاکستان سے آپریشن چلانے جیسے کہ عملے طوفان تھا، اور پھر سوویت 1989 میں ان کو ہرا دیا گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ افغانستان آزاد ہو گیا، اور یہ سب کچھ اس میں اگر پاکستان کا فیکٹر نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ان کے لوکل وار لارڈز تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، ایک اور عدم استحکام آ گیا۔ اب چاہے اس میں حکمت یار ہو، دوستم ہو، مسعود ہو، ہر فیکشن لڑنے لگ گیا، اور اسی کے بیچ میں سے مدارس کے طلباء اٹھے، انہوں نے ہتھیار پکڑے، اور وہ ایک علیحدہ فورس بن گئی جس کا کہ نام طالبان رکھ دیا گیا۔ اب یہ ساری کی ساری کہانی ابھی چل رہی تھی، اس میں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پاکستان نے پھر بھی کوشش کی کہ کنٹرول کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ پاکستان ان کا دوسرا گھر تھا، یہاں پر آ کر بات چیت ہوتی تھی، پاکستان ان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کی آپس میں جو رنجشیں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا، کہ 2001 میں 9/11 ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر ان کی حمایت کی، لیکن پھر حامد کرزئی آ گیا، امریکہ نے آ کر اٹیک کر دیا، ادھر اپنی گورنمنٹ لے آیا، حامد کرزئی آ گیا۔ 2001 سے 2014 تک پاکستان نے اس کی حکومت کو تسلیم کیا، اس کی مدد کی، اور اس وقت لاکھ کے قریب پاک فوجی جو ہیں وہ افغان یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ جو سارے کی سارے آپ کا سیکیورٹی ارینجمنٹ تھا اور باقی ساری چیزیں تھیں، لاجسٹک سپورٹ تھی، اس میکنزم کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان نے ان کو اس طرح کی جگہوں پر تعینات کیا، مالی امداد کی، تربیت کی، انٹیلیجنس شیئرنگ کی۔ کرزئی کو پاکستان نے تسلیم کیا، حالانکہ وہ ہر صبح ناشتے کے ساتھ ایک نہ ایک زہریلا بیان پاکستان کے خلاف دیا کرتا تھا، پاکستان کو دشمن کہتا تھا، پشتونستان کا ذکر کرتا تھا، ہندوستان کو اپنا گھر کہتا تھا، اور بھارتیوں کو اپنا دوست کہتا تھا۔ پاکستان نے مہاجرین کو شہریت کی پیشکش بھی کی 2021 میں، جو کہ 8 لاکھ تھے، ان کو تعلیم اور صحت دی، ہمیشہ بھائی چارہ دکھایا، جبکہ افغانستان نے دوستی کا جو ریسپروکیشن ہے وہ ہمیشہ ناشکری سے دی۔ کبھی انہوں نے اس چیز کو مانا بھی نہیں کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا، بلکہ الٹا کہا کہ تم تو اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے ہو۔ حالانکہ پاکستان مدد کرتا رہا، اور اگر پاکستان نہ ہوتا تو نہ تو یہ روس کو ہرا سکتے تھے اور نہ ہی یہ امریکہ سے جان چھڑا سکتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو کہ تاریخ بعد میں لکھے گی۔ بہرحال جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد امریکہ بہادر واپس چلا جاتا ہے،
اور طالبان واپس آ جاتے ہیں. جیسے ہی طالبان واپس آتے ہیں، جو کہ 15 اگست 2021 کو وہ کابل کا جو مسند ہے اس پر دوبارہ سے بٹھا دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی جب ان کی دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے اس میں پاکستان نے بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جناب اب ہمارے دوست، ہمارے ہمدرد، ہمارے بھائی افغانستان میں آ گئے ہیں اور اب ہمارے ساتھ معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ نہ صرف اعداد و شمار سے بلکہ پاکستان کی اندرونی اور علاقائی سلامتی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. 2021 سے پہلے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد جو کہ 2014 اور 17 میں ہوئے، اس جیسے فوجی آپریشن سے ٹی ٹی پی کمزور ہو گئی تھی. 2018 سے 20 میں حملے کم ہو گئے، سالانہ صرف 100 سے بھی کم، اور ہلاکتیں 200 سے 300 اتنی شہادتیں ہوتی تھیں، ات تک محدود ہو گئیں. طالبان کی فتح نے ٹی ٹی پی کو ایک نئی زندگی دی، کیونکہ اب انہیں افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں، تربیتی کیمپس، ہتھیار اور رقوب ملنے لگیں. اس میں احمد مسعود ہیں جو کہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، جو کہ افغان کے مشہور مزاحمتی رہنما ہیں اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ NRF کے سربراہ بھی ہیں. انہوں نے بیان دیا اور اس میں واضح انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان پر حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے. یہ اعداد و شمار پاکستان کی حکومت، بروکنگز انسٹیٹیوٹ، ACLED یعنی کہ آرمڈ کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا پروجیکٹ اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس GTI 2025 سے تصدیق شدہ ہے. بروکنگز کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں 207 دہشت گرد حملے ہوئے، جو 2020 کے مقابلے میں 42% زیادہ تھے. ACLED کی 2025 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2025 کی پہلے 6 مہینے تھے اس میں TTP کی سرگرمیاں 2024 کی پوری سالانہ جو کارروائیاں ہیں ان سے تجاوز کرنی ہیں. GTI 2025 میں پاکستان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے، جس کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے، جہاں 2024 میں دہشت گردی سے جو شہادتیں تھیں وہ 748 سے بڑھ کر 1081 ہو گئیں. اس میں 45% اضافہ ہوا، اور TTP اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، جس نے 482 حملوں میں 558 شہادتوں کی وہ ذمہ دار تھی. 21 سے 2023 تک TTP کے حملے 3 گنا بڑھ گئے، اور ڈان نیوز کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق اگست 2021 سے اپریل 2023 تک حملے 73% بڑھے، شہادتیں 138%. 2021 میں 100 سے زائد حملے ہوئے، 2022 میں 200 سے زیادہ ہوئے، 2023 میں 500 سے زیادہ ہوئے، 2024-25 میں ہزاروں کی تعداد. TTP کے جو اہم حملے ہیں اس میں چارسدہ، سوات، وزیرستان، بلوچستان میں خودکش دھماکے ہوتے ہیں. پشاور 2014 کی طرز کے APS پر جس طرح کا حملہ کیا گیا تھا، وہاں پر سبھی اسکول کے بچوں کی اسکول بس میں حملہ کیا گیا. 2025 میں IEDs. پھر اکتوبر تک TTP نے 58 پاکستانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پاکستان نے فضائی حملے کیے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی 2025 کی رپورٹ کہتی ہے کہ پہلے 3 کوارٹرز میں تشدد 2024 کے پورے سال سے اس سے بھی زیادہ تجاوز کرتا ہے. TTP کے ٹھکانے، کیمپس، ہتھیار افغانستان میں ہیں. کابل، پھر پکتیکا، کندوز، کنہڑ، ان سب میں کیمپس موجود ہیں. ان کو بھرتی کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو تربیت دی جاتی ہے، ہتھیار فراہم کیے جاتے ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے. پاکستان نے اس کی انٹیلیجنس، ویڈیوز، سیٹلائٹ تصاویر، تمام ثبوت دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی حل نہیں ہوتا. آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ 2020 میں جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات افغان طالبان نے تسلیم کی تھی کہ وہ TTP کو روکیں گے، لیکن انہوں نے یہ نافذ نہیں کیا. طالبان کو دراصل یہ TTP کو اپنا بھائی کہتے ہیں، وہ ان کی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو افغان طالبان بھی اپنی فتح کہتے ہیں، اور TTP کو اس سے حوصلہ ملتا ہے. امریکہ ہارا، پاکستان یہ سوچا کہ جناب کوئی دوست احباب آ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے کہ میں بالکل آخر میں آؤں، میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس میں بھارت کا کیا کردار ہے. اور اجیت دوول
جو ان کا اسپائی ماسٹر ہے اس کا کیا کردار ہے. دراصل بھارت کا افغانستان کو پراکسی بنا کر پاکستان کو کمزور کرنے کا کردار یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پچھلی 3-4 دہائیوں سے چل رہا ہے اور اس سے پہلے بھی چل رہا تھا. یہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، افغانستان کو بھائی کہتے تھے. بیچ میں جو یہ دور آیا جس میں کہ یہ مجاہدین آ گئے، جنگیں لڑتے رہے، اس میں سے یہ آؤٹ ہو گئے، لیکن اب یہ دوبارہ ان ہے. اس میں اجیت دوول جو ہے وہ بھارت کا یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، NSA ہے، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. بھارت خاص طور پر را جو ان کا ریسرچ اینڈ انٹیلیجنس ونگ ہے اس کے ذریعے 2021 سے طالبان کے ساتھ، خاص طور پہ 2021 سے خفیہ ڈیلز کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو ہوا دے سکے. پاکستان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، UN کی 2025 کی رپورٹس ہیں اور پاکستانی حکام کے بیانات، ان سے یہ تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے بھارتی کونسل خانے جو کہ کابل میں، قندھار میں، جلال آباد میں ہیں، یہ BLA کو، TTP کو، بلوچ لبریشن آرمی کو، پھر اسلامک اسٹیٹ خراسان کو، ISKP کو، ان کو فنڈ کرتے ہیں، ان کو ہتھیار دیتے ہیں، ان کو IEDs دیتے ہیں، AK-47s دیتے ہیں، ان کو فنڈز دیتے ہیں. اجیت دوول جو ہے یہ 2014 سے NSA ہے. اس نے 2014 میں ایک ڈوول ڈاکٹرین پیش کیا تھا. اس میں اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان کی کمزوریوں کو استعمال کرو اور ایک ممبئی حملہ کرو تو بلوچستان علیحدہ کر دیں گے. اور اس نے یہ چیز ساری کی ساری کلٹیویٹ کی ہے. یہ اس بلوچستان کے اوپر میں ایک پوری سیریز علیحدہ کروں گا 3-4 پروگرامز کی، وہ اس کی بات میں آپ سے علیحدہ کروں گا. لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہندوستان کی ماں پر ہو رہا ہے اور افغان طالبان اس وقت ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل کر پاکستان کی اندر ہندوستان کی پراکسی بن کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو کہ بتانا یہاں پر بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کے طالبان ہیں، افغان طالبان، یہ وہ طالبان نہیں ہیں، یہ وہ مجاہدین نہیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان نے مل کر روس کے خلاف جنگ لڑی تھی. معاملہ کچھ یوں ہے کہ افغان طالبان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، ان کے اندر فیکشنز ہیں جو کہ اب ان کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں وہ سامنے دکھائی دینے لگ گئی ہیں. اور یہ جو تقسیم ہے یہ علاقائی ہے، نسلی ہے اور ہر کسی کا اپنا اپنا مفاد ہے اور یہ اس کے حساب میں چل رہے ہیں. 2025 میں دراصل یہ جو تقسیم ہے اس نے شدت اختیار کی ہے، جیسا کہ سائفر بریف اور RFE RL کی رپورٹس یہ سب بھی اس بارے میں بتاتے ہیں. قندھار بلاک جو ہے وہ TTP پر وہ چاہتا ہے کہ جناب ان کے اوپر شاید کوئی معاملہ کر دیا جائے، کوئی کام کر دیا جائے. اب اس بارے میں متضاد آ رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قندھار گروپ جو ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ TTP کو نہ چھڑا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ TTP کے خلاف ایکشن لیا جائے. کابل والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہ کیا جائے. ابھی جب ریسنٹلی پاکستان کی بات چیت ہو رہی تھی اور جب کہا گیا کہ جناب آپ دوحہ کے اندر، پھر استنبول میں خصوصی طور پر جو بھی 3-4 دن کا معاملہ چلا ہے ٹاکس، اس کے درمیان وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی فون کالز آتی رہیں، معاملہ بالکل طے پانے والا ہوتا تھا، ہم ایک چیز پر وہ کر لیتے تھے، اتفاق کر لیتے تھے، ہم چاہتے تھے اس پر دستخط ہو جائیں، مان رہے ہوتے تھے، یا باہر سے کوئی ایک چٹ آ جاتی تھی یا کوئی ایک فون آ جاتا تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ اگر ایک فیکشن مانتا تھا تو دوسرے فیکشن کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ معاملہ اس طریقے سے نہ ہو سکے. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں ان میں ایک تقسیم موجود ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کا صاحبزادہ ہے، NRF کا سربراہ ہے، اس نے بھی طالبان کی جو دہشت گردی ہے وہ جو اس طریقے سے اس کی حمایت کرتے ہیں اس کو بے نقاب کیا ہے. اس نے CNN کو، اٹلانٹک کاؤنسل کو، ان تمام لوگوں کو وہاں پر بیانات دیے اور اس نے کہا کہ جی یہ TTP کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ انصار اللہ کو تاجکستان میں کرتے ہیں، القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی میں 500 گنا اضافہ ہوا ہے. اور انہوں نے پاکستان کی یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کی توثیق کی ہے. جو دوحہ اور استنبول معاہدے ہیں یہ ناکام کیوں ہیں جی؟ دوحہ معاہدہ ایک تو پہلے جو 2020 میں ہوا تھا، لیکن ابھی دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے، پھر استنبول میں جو مذاکرات ہوئے، وہ اس وجہ سے ناکام ہو گئے کیونکہ صاف یہ پتہ چل رہا تھا کہ افغانستان باوجود اس کے کہ ان کو ڈوزیئرز دیے گئے، ان کو سیٹلائٹ کی تصویریں دی گئیں، ان کو تمام انٹیلیجنس فراہم کی گئی، ان کو ایک ایک ثبوت فراہم کیا گیا،
لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. ان کا ایک بڑا عجیب سا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جی امریکہ کو بیچ میں گارنٹر بناؤ. اب یہ ایک ایجنڈے سے باہر کی بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یو ایس ڈرون حملے جو ہیں وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہیں, اس کی بات کریں. اب یہ اس کی کوئی اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. پھر رائٹرز, پھر الجزیرہ, انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے, اور پاکستان بات کر رہا تھا کہ جناب جو دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ نے وہاں پر کیمپس بنائے ہوئے ہیں, آپ ان کو ویپنز دے رہے ہیں, آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں, آپ ان کو ری گروپ کر رہے ہیں, اور وہاں سے وہ ساری بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں, ایگزیکیوشن ہوتی ہے, آپ اس کو روکیے. لیکن ان کا جو ارادہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہمیں امریکہ سے ان کو ایک امداد ملتی تھی, ان کو کچھ جو کہ 2021 میں اس کے بعد بند ہو گئی. تو وہ یہ چاہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہمیں امداد مل رہی تھی اس کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ ایسا نہیں کہ پاکستان کی طرف سے غلطیاں نہیں ہوئیں, پاکستان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ٹی ٹی پی کی ہینڈلنگ میں غلطیاں ہوئی ہیں, طالبان کی حمایت میں غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن مجرم پاکستان نہیں ہے. پاکستان نے ہمیشہ بھائی چارہ دکھایا ہے. افغانستان نے, میں نے آپ کو پچھلے 125 سال کی تاریخ بتائی ہے, انہوں نے ہمیشہ سے دشمنی اور ناشکری کی ہے. مرکزی حکومت جو ہے, چاہے وہ پھر جو فیکشنز بن گئے ہیں قندھار ورسز کابل, ان کے درمیان ایک اپنی ٹسل چل رہی ہے, ایک کچھ چاہتا ہے کچھ چاہتا ہے, اور ٹی ٹی پی جیسے گروہ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ممکنہ نتائج یہ ہو سکتے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد آپریشن کرے, اکتوبر 2025 جیسے حملے ہیں ویسے کرے, ٹی ٹی پی کیمپس تباہ کرے. ایک مہنگا ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہو سکتا. مہاجرین جو ہیں ان کو واپس بھیجا جائے. جو بھارت کی یہ جو سپورٹ ہے, یہ جو پراکسی لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دے ہیو ٹو نپ دس ایول ان دا بڈ. طالبان جو ہیں ان کا ایک اندرونی جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ ان کے فیکشنز بنے ہوئے ہیں, قندھار ورسز کابل, سول وار ہے. این آر ایف جیسے گروہ جو ہیں, اگر یہ اس طرح کی سول وار آ جاتی ہے تو این آر ایف جیسے لوگ جو ہیں ان کو ایک چانس مل سکتا ہے کہ وہ کر سکیں. بھارت کی میں نے آپ کو بتایا فنڈنگ جاری ہے. امریکہ یو ایس جو ہے وہ بگرام ایئر بیس چاہتا ہے جو 2021 میں چھوڑ کر چلا گیا تھا. چین جو ہے تاکہ اس کے خلاف اس کو استعمال کر سکے, ایران کے خلاف کر سکے, روس کے اوپر نظر رکھ سکے. افغانستان نے اس کے اوپر انکار کر دیا. اس کے علاوہ افغانستان کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں, نیویڈیم وغیرہ, دنیا کے وہ 1.4 ٹن کے ریزروز ہیں جو کہ 1 سے 3 ٹریلین ڈالرز کی مالیت کی ہیں. اس کی مائننگ جب تک نہیں ہوگی وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن چین کا کیا ہے, چین چاہتا ہے یہاں سے بیلٹ روڈ انیشیٹو جو بی آر آئی ہے اس کا حصہ بنائے, سی پیک کا حصہ بنائے, گوادر پورٹ کو اس سے منسلک کرے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جائے. دس از سم تھنگ دیٹ کین ایکچولی ٹرانسفارم طالبان, وچ کین ٹرانسفارم افغانستان, جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. جی ڈی پی کی آپ حالت دیکھ لیں کیا ہے, بے روزگاری ہے, بچیاں وہاں پر پڑھ نہیں رہی, نہ ہسپتال ہیں, نہ اسکول ہیں, نہ کوئی ترقی ہے, نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے. دس از سم تھنگ وچ افغانستان کین ٹیک ایڈوانٹیج آف, لیکن دے آر چوزنگ اے ویری رانگ پاتھ. وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئک بک کوئک منی مل جائے. اور جو ان کی صدیوں پرانی پاکستان کے ساتھ صدیوں پرانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کہانی انہوں نے آج سے 150 سال پہلے شروع کر دی تھی, اور پاکستان کے بننے سے 1 سال پہلے ہی انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا. 1946 میں ڈیورنٹ لائن کی کہانی شروع کر دی تھی. تو ہونے کیا جا رہا ہے جناب, جو کچھ پاکستان میں بات چیت ہو رہی ہے اس سے تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان اس دفعہ وی ہیو ہیڈ انف. آج تک یہی سوچتے رہے کہ جی یہ بھائی ہیں, یہ دوست ہیں, اور ان کے ساتھ پیار سے بات چیت کی جائے, ان کے ساتھ طریقے سے بات چیت کی جائے, کوئی بات نہیں ہے, ناراض ہیں, ہم بڑے بھائی ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں. اور دوسری طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے فلانے سے لے کے پیسہ کھا لیا, تم نے فلانے سے لے کے پیسہ کھا لیا. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر ایک حکمران آئے دوسرے کو مار دے, دوسرا آئے تیسرے کو مار دے. We did not want that. You did it yourself. آپ کے اوپر جنگیں مسلط ہوئیں, ہم نے آپ کو ہیلپ کیا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو افغانستان کے اوپر روس کا قبضہ ہوتا, یہ بات یاد رکھیے. بہرحال لیکن یہ باتیں کہنا اس لیے بالکل میرے خیال میں بے معنی ہے کیونکہ افغان اس بات کو نہ سمجھیں گے نہ وہ سمجھتے ہیں. سو دا اونلی وے فارورڈ جو پاکستان کے وزیر دفاع کے بیانات سے بھی لگ رہا ہے, اور جو پاکستان کی جو ملٹری فورسز ہیں ان کے بیانات سے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو گو ہیڈ آن,
اور اس دفعہ نہ تو بھارت کو اپنی پراکسی ادھر سے لڑنے کی اجازت دی جائے گی، نہ ہی افغانستان کو دوبارہ سے پاکستان میں مداخلت کی اجازت دی جائے گی. انف از انف. آئی تھنک اٹس ٹائم فار اے شو ڈاؤن ان لٹل ٹوکیو. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.